وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا مدينة الحكمة وأبو بكر أساسها. أنا مدينة الحكمة وعمر حيطانها. أنا مدينة الحكمة وعثمان سقفها. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 18 ذوالحج 1445 ہجری، 28 ذوالحج 1445 ہجری بمطابق 5 جولائی 2024 جمعہ المبارک کے مقدس موقع پہ اللہ رب العزت دی نہایت کرم نوازی اور اللہ کی توفیق کے نال قرآن پاک دی چند آیات مبینات مدللات اللہ نے میں تلاوت کرم دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محترم ساتھیوں، دعا فرماؤ اللہ رب العزت میں اخلاص کے نال
چند قیمتی گلاں عرض خدمت دی، عرض خدمت کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں۔ دو دنوں تو بعد محرم الحرام دی آمد ہے۔ ہر چیز تے محنت ہو رہی ہے، دین اسلام تے بہت کم محنت ہو رہی ہے۔ اساں مسلمانوں اے شعور ہونا چاہیے۔ محرم ویسے تو ایندا معنی حرام کی ہوئی چیزیں، ایک معنی احترام کرنے والا۔ کیا مطلب؟ فرمایا حرام تو مراد، فرمایا جیڑے جیڑے حکم اللہ نے حرام کیتے بندہ انہوں اپنے ہوتے حرام سمجھے، جیڑے حکم اللہ نے حلال کیتے انہوں حکم میں انسان اپنے ہوتے حلال سمجھے۔ یہ محرم کا مہینہ اگر اسلامی تاریخ ویکھیا جاوے، اس دنیا دی ابتدائی محرم تے ہوئی ہے اور قیامت بھی محرم دے وچ آنی ہے۔ محترم ساتھیو، اللہ پاک نے جنت تے دوزخ بڑھائے مہینہ محرم دا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق کی تھی مہینہ محرم دا۔ اللہ پاک نے زمین کو سبزہ دیتا مہینہ محرم دا۔ اللہ پاک نے پہاڑ میخا باغ بنا کے گاڑ دیتیاں، ٹھوک دیتے پہاڑ زمین دے وچ تاکہ اے ہلے جلے نہیں مہینہ محرم دا۔ اللہ پاک نے دن تے رات بنایا مہینہ محرم دا۔ اللہ پاک نے آسمان تے ستارے لائے، چاند لایا، سورج روشن کیتا مہینہ محرم دا۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا مہینہ محرم دا۔ آدم علیہ السلام تھلے دنیا زمین تے آئے مہینہ محرم دا۔ نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ تے رک گئی مہینہ محرم دا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جس نے فرعون نال مقابلہ کیتا، اپنے محبت کرنا لے مسلمان ساتھیاں لے کے دریا عبور کیتا، فرعون غرق ہویا مہینہ محرم دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتے آگنو اللہ نے گلزار بنایا مہینہ محرم دا۔ حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی جیل وچوں آزاد ہوئے، مصر دے وزیر بن گئے مہینہ محرم دا۔ محترم ساتھیو، صرف اتھوں تک بس نہیں بلکہ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر فرمایا سسر پیغمبر اور داماد حیدر کرار جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیتا مہینہ محرم دا۔ اور اسی طرح نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، جنت دے پھل، جنت دے شہزادے، جنت دے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے میدان جام شہادت نوش کیتا مہینہ محرم دا۔ پیارے بھائیو، مہینہ محرم دا
دی مناسبت دے لحاظ نال کیونکہ آمد ہے مہینہ محرم دی، اس دی مناسبت نال میں بات کرتا جاواں انشاءاللہ فضائل سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان حسن، لیکن جنہاں نے دین اسلام دی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ دیتا، آج بھی روزہ اقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلو چن جنہاں دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، سبحان اللہ، اور کہنا دے لوگو اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوگا حضرت فاروق اعظم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور کہنا دے لوگوں میں آخری نبی ہاں، میرے بعد اور کسی نبی نہیں بن کے آوڑا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آوڑا ہوگا وہ حضرت فاروق اعظم آندے۔ ایک جگہ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ پاک نے عمر دے دل اور زبان دے حق نو واضح کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، عمر جدو بولدا ہے حق بولدا ہے، عمر دے دل تے سوچ بھی آندی ہے تا حق دی آندی ہے۔ عمر کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اگر عمر دے اندر اسا اے ویکھیے ترے حرفن الگ الگ عنوان بیان پہ کریں دے، عمر دے وچ ایک عین ہے، عمر دے وچ ایک میم ہے، عمر دے وچ ایک را ہے۔ اس تو کیا مراد ہے؟ فرمایا عمر دے وچ عین ہے، عین تو مراد عمر علی دا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ، عمر دے وچ میم ہے، میم تو مراد عمر محمد کریم دا انتخاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر دے وچ ایک را ہے، را تو مراد عمر رب دا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال ہوئی۔ اللہ نے 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں۔ ایک بیٹے دا نام محسن ہے، ایک بیٹے دا نام حسن ہے، ایک بیٹے دا نام حسین ہے۔ اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں۔ ایک بیٹی دا نام زینب ہے، ایک بیٹی دا نام رقیہ ہے، ایک بیٹی دا نام ام کلثوم ہے۔ یہ تینوں بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی تیسری بیٹی جنہاں دا نام جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے جوان ہویاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کرا دیتا۔ سبحان اللہ، اسے واسطے کہندا ہے عمر دی عین علی دا انتخاب ہے، اور عمر دی میم محمد کریم دا انتخاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو کیا مراد ہے؟ فرمایا خانہ کعبہ دے اندر 360 بت پے ہوئے ہیں،
حالانکہ خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے عبادت واسطے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صرف خانہ کعبہ نہیں بلکہ اللہ دی ساری مساجد جتنیاں مسجداں ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ساریاں مسجداں اللہ دیاں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ دے نال کسے اور نہ پکارو، ایک اللہ عبادت دے لائق ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ بگڑی بناون والا ہے، ایک اللہ بیٹا تے بیٹی دیونے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ عزت دیندا ہے جنوں چاہندا ہے، اللہ ذلت دیندا ہے جنوں چاہندا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ فرمایا ساری بھلائی تا میرے اللہ دے ہاتھ وچ، میرے اللہ دے اختیار وچ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ کاش کہ قوم کو قرآن کی سمجھ آ جاتی، اللہ کرے سانو قرآن دی حکمت دی سمجھ آ جائے۔ اللہ دا قرآن لا ریب ہے۔ خیر میں بات عرض کر رہا، خانہ کعبہ دے اندر مسلمانوں نماز پڑھن دی اجازت کوئی نہیں، 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ دار ارکم ایک مکان دا نام، اس جگہ تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رل کے مسلمان عبادت کریں دے ہیں۔ کم و بیش 32 مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابتدائی مراحل 32 دے قریب مسلمان۔ ایک دیوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیتا کہ ساڈے مسلمانوں کافر دھکا دین دین، وٹے مرین دین، راہ بند کریں دین، بڑا ظلم کریں دین، کیوں نہ ہوئے ساڈے وچ کوئی بہادر ہونا چاہیے، کوئی پہلوان ہونا چاہیے، کوئی نیڈر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا مکہ دے 2 بہادر انسان، ایک حضرت عمر فاروق اور ایک ابو جہل آئی۔ یہ مکہ دے 2 بڑے کڑیل جوان، بہادر جوان، اور دوویں کافراں دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ دا غلاف پکڑیا، رو کے اللہ کو دعا پہ منگ دیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ اللہ اللہ، 2 نوجوان کافراں دے وچ بیٹھے، اللہ اسلام دی عزت واسطے، اسلام دی سر بلندی واسطے، اسلام دی بقا واسطے، اسلام دی ترقی واسطے، اسلام دی آبیاری واسطے اللہ یا عمر دے جا یا ابو جہل دے جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانے کعبے دا غلاف پکڑ کے اللہ کو دعا منگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ
قتل کرن دے ارادے نال آ رہے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا منگی اللہ نے انہاں دا ارادہ بھی تبدیل کر دیتا سبحان اللہ اللہ نے ارادہ بھی تبدیل کر دیتا کیویں ارادہ بدلیا اللہ دی شان ہے ابو جہل کافراں وچ بیٹھا بیٹھ کے پیا آدھے ویکھو نا ساڈے بتاں نوں برا بھلا آکھیا جاندا ہے آدم صرف اللہ سے ہوتا ہے ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اسی آنے اے بھی کچھ کریندے ہیں ان کرو ساڈے جڑے بندے بیٹھے اننے جو کوئی بندہ قسم چاہے نعوذ باللہ جیڑا جا کے آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کرے چاہ ان 100 اٹھ انعام دیتا جاسی عمر بن خطاب اٹھے اللہ دی شان ہے انہوں نے آکھا کہ میں جا کے ایک کام کر سکتا بڑے غصے نال آ رہے ہیں قتل دے ارادے نال آ رہے ہیں رستے میں ایک بندے نال ملاقات ہوئی اس بندے نے پوچھا جناب کتنے چل رہے ہو انہوں نے آکھا کہ میں تو اس ارادے نال جا رہا ہوں اس بندے نے آکھا کس واسطے اس نے آکھا میں آواز ختم کرنا چاہنا اس آواز کو روکنا چاہنا اگر بندہ آکھدا ہے یہ آواز کو روک نہیں سکتا آواز تو تیرے گھر دے وچ نہیں آ گئی ہے آکھے وہ کیویں آکھے تیری جڑی بہن ہے نا فاطمہ اللہ دی شان ہے امت کی بہن کا نام ہی فاطمہ ہے سبحان اللہ تیری جڑی ہمشیرہ ہے نا فاطمہ وہ بھی مسلمان ہو گئی غصہ آیا اندر داماد جیڑا ہے یعنی فاطمہ دا گھر والا وہ بھی مسلمان عمر دی بہن فاطمہ بھی مسلمان ایک قاری صاحب انہوں نے قرآن پڑھا رہا ہے اس سے نال فاروق اعظم آئے دروازہ توڑیا اندر آ گئے آدھیا نال اپنی بہن مارنا شروع کر دیتا ہمشیرہ لولوہاں نے اپنے بھائی کے پیا دیے جس ابو دا تو پتر ہیں اسے پیوری میں بھی تھی ہاں مار مار کے میری گوٹیاں تک کر سکنا ہے لیکن جس دین تے میں آئی ہاں دوبارہ اس دین کو ہٹا نہیں سکتا بس دل بدلیا دل نرم ہو گیا آکھن لگے کہ ایڈا عظیم دین ہے کچھ مینوں تو سناؤ قرآن دی چند آیات سنائیاں رومن لگ گئے روندیا پیا دن مینوں بھی لے جاؤ تے کافر انتظار بیٹھے ہیں کہ ہنے سانوں کوئی رپورٹ مل سی یہ نہیں پتا کوئی فیصلہ ہی بدل گیا ارادہ ہی بدل گیا اللہ کی شان ہے ہمشیرہ نے آکھیا ہے قرآن ہاتھ نہیں لاؤنا اللہ نے قرآن فرمایا لا یمسہ الا المطہرون قرآن ہاتھ لاؤ مگر پاک ہاتھ پاکیزگی دے نال تیرا تا جسم بھی پاک کوئی نہیں پہلے غسل کر پھر کلمہ پڑھ پھر قرآن ہاتھ لا اللہ دی شان ہے غسل کیتا کپڑے پائے قرآن سنیا رومن لگ گیا آکھن لگے کہ میں حضور کے قدمہ لے گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے غزوہ احد دے وچ شہید ہو گئے انہوں نے کسی جگہ کو جان کے ویکھیا
عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، یہ نہیں پتا کہ ارادے بدلے ہوئے، وہ بھی غصے میں آ گیا، انہوں نے تلوار بیر کر لی، کہ اگر عمر غلط ارادے نہ آ رہا ہے تو پہلے بار میں کرے سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا چچا عمر نو کچھ نہ تھی، عمر ہن قاتل بن کے نہیں آیا بلکہ میری دعا دا مصداق بن کے آیا ہے، سبحان اللہ، میری دعا دا نتیجہ بن کے آیا ہے۔ ہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، جس نے بیعت ہوئے کچھ دیر تو بعد کے پہ بیک دیں کہ جڑے مسلمان ہم تو وضو پہ کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بندے کے پہ کریں دیں، فرمایا عمر نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تیاری پہ کریں دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کتھے پڑھ سے، فرمایا اسی جگہ تے دار ارقم میں تھے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کس واسطے، اللہ دا گھر کس واسطے، بیت اللہ کس واسطے، فرمایا عمر تیری برادری پڑھن نہیں دین دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دے یا رسول اللہ یہ گل ادھن آئی جدن میں اردے آؤں، ہن میں تواڈے ول آ گیا، سچا دین ہے ساڈا تے سچ نوں چھپائیے کیوں، سچا دین ہے ساڈا تے سچ نوں چھپائیے کیوں، آقا انہاں بتاں دے پجاریاں تو ڈر جائیے کیوں۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام جو تلوار کٹ لئی، بیر کھڑے ہو گئے خانہ کعبہ دے دروازے تے، پیا دن او مکہ دے کافرو آج میں نبی دا غلام بن گیا، سبحان اللہ، خبردار کوئی تواڈے تو راہ تے آ جاوے جس نے بیوی بیوہ کراونی ہے، بچے یتیم کراونے وہ آ جاوے راہ تے، جدو آواز جلغار للکار ہر طرف پھیلی، جڑے انتظارے بیٹھے آن کہ اسی خوشخبری سننی ہے، انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اے کی بن گیا۔ اس واسطے علماء نے لکھا ہے عمر دی عین دستی ہے، عمر علی دا انتخاب ہے، عمر دی میم دستی ہے، عمر محمد کریم دا انتخاب سبحان صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دی راہ دستی ہے، عمر رب دا انتخاب ہے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ اور عمر نو کلمے دی توفیق دے دیو، یا اللہ عمر نو کلمے دی توفیق دے دیو، انج نہیں آکھیا، بلکہ آکھیا ہے یا اللہ دو بیٹھے ہیں، ایک ابو جہل بیٹھا ہے، ایک عمر بن خطاب بیٹھا ہے، انہاں دوواں جو جیڑا تینوں چنگا لگے، جیڑا تو انتخاب کرے اللہ میری جھولیے چھپا دے، کہ اللہ نے انہاں دوواں جو عمر دا انتخاب کیتا ہے، عمر دی عین دستی ہے، عمر علی دا انتخاب، عمر دی میم دستی ہے، عمر محمد کریم دا انتخاب صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دی راہ دستی ہے، عمر رب دا انتخاب۔ عمر دے بارے قرآن پاک دے اندر تقریباً 27 ایتاں ایسی ہیں، 27 18 ایسی ہیں، عمر زمین تے بولے ہے، اللہ نے قرآن بنا دیتا،
عمر کوئی عام انسان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا رہے خانے کعبے دا طواف کیتا. ایک جگہ دا نام مقام ابراہیم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل آتا ہے میں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ اس وقت خاموش ہیں میں اپنے کو کیویں دساں اللہ نے تو حکم نہیں فرمایا. اور روکیا اس واسطے نہیں کہ عمر دا دل نہ ٹوٹ جائے. دوبارہ پھر عرض کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں. تیسری دفعہ پھر عرض کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں. اللہ دی وحی دا انتظار پہ کریں گے. اللہ دی وحی آ گئی. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا میرے محبوب مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے. عمر دے دل دا ارادہ ہویا. اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما کے قانون بھی بنا دیتا. فرمایا قیامت تک جتنے لوگ اس جگہ تے آسن مسلمان وہ اتنے 2 رکعت نفل پڑھ سکتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ میں تو دس رہا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوے کیا عورتاں گھراں دے وچوں قضائے حاجت واسطے باہر جاندیاں جویں دیہاتاں دے وچ رواج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر دیاں عورتاں بھی باہر جاندیاں. لیکن کافرہ نے اشارے کرنے شروع کر دیتے اور نبی دی بیوی جا رہی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل اچھی نہ لگی. کس واسطے؟ کیونکہ پہلے پردے دا حکم کوئی نہیں اور سادی طبیعت نال عورتاں جانیاں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل آتا ہے عورتاں گھریں چوں باہر نکلیں تے چہرے تے کپڑا پا لیا کریں, پردہ کر کے نکلیں, نقاب کر کے نکلیں, چادر اوڑھ کے نکلیں. کس واسطے؟ تاکہ یہ پردے وچ محفوظ رہیں. یہ گل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بطور مشورے دے. اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر چھوڑیا. فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا فرما دیو اپنی بیویاں نو و بناتکم تسا فرما دیو اپنی بیٹیاں نو و نساء المؤمنین تسا فرما دیو مسلمان عورتاں نو یدنین علیہن من جلابیبہن جس لئے گھریں جو باہر نکلو اپنے چہرے تے کپڑا پا لیا کرو. اپنے چہرے تے کپڑا پا لیا کرو. اللہ کی شان ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندے پین اللہ نے قرآن دے وچ قانون بھی فرما دیا. حتیٰ کہ کیا فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فرمایا مومنوں کے لیے حکم ہے. فرمایا میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم.
فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کرو. کوئی غیر محرم عورت گزر رہی ہو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، ادھر نہ دیکھو. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. میرے محترم ساتھیوں، بعد میں عرض کر رہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے اندر بڑی شان ہے. حدیث پاک دے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ الحکمت و ابو بکر اساسها، انا مدینۃ الحکمت و عمر حیطانها، انا مدینۃ الحکمت و عثمان سقفها، انا مدینۃ الحکمت و علی بابها. فرمایا کائنات دے لوگوں میں حکمت دا شہر ہاں، ابو بکر اندی بنیاد ہے. اور کائنات دے لوگوں میں حکمت دا شہر ہاں، فرمایا عمر اندی دیوار ہے. کائنات دے لوگوں میں حکمت دا شہر ہاں، عثمان اندی چھت ہے. کائنات دے لوگوں میں حکمت دا شہر ہاں، علی اندہ دروازہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مقام ہے اسلام دے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. فرمایا اللہ پاک نے عمر دے دل دے اتے اور عمر دی زبان دے اتے حق نو واضح کر دیتا ہے. ان سمجھو جویں آواز نو سپیکر تے واضح کر دیتا ہے، روشنی نو بلب تے سورج تے واضح کر دیتا ہے، برف نو ٹھنڈک تے واضح کر دیتا ہے، اور حق نو عمر دے نال لازم کر دیتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منٹ واسطے سوچو آج کتنے آرام کر رہے ہیں. ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا جیڑا میرا منبر ہے، جیڑا میرا روضہ ہے، جنت دے ٹکڑے پہ ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روضہ اقدس کے اندر آرام فرمائیں، یہ روضہ جنت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نہیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. پورا روزہ اگر جنت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت چن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت چن، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت چن. بہت بڑی حکمت کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، ان کا جنازہ پڑھن کے بعد ان قبر دفنایا جاتا ہے، 3 بک بھر کے اتنے سٹے جاتے ہیں. ہر مسلمان بندہ رشتہ دار ہوئے غیر رشتہ دار ہوئے 3 بک بھر کے اتنے سٹے جاتے ہیں اور یہ دعا پڑھتا ہے. پہلا بک بھریا تو کیڑی دعا پڑھی؟ منہا خلقناکم. دوسرا بک بھریا تو کیا آگیا؟ وفیہا نعیدکم. تریا بک بھریا تو کیا آگیا؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کی آیت اللہ پاک کے پہ فرمائیں. فرمایا جس نے پہلا بک بھریندا ہے نا تے مردے نوں دفناون والے بک سٹیندا ہے مٹی دا، اللہ پاک دا حکم ہوندا پیا ہے. اللہ پاک فرمائندے پین جتھے تو ہن آندا پیا ہے نا
منہا خلقناکم اسا تینوں اتھوں پیدا کیتا ہے سبحان وفیہا نعیدکم اسا تینوں اتھائیں لوٹا رہے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری دیہاڑے قیامت دے تینوں اسی اسے جگہ تو دوبارہ کرنا ہے بڑی حکمت دی بات کر رہے ہیں جس لئے بندہ فوت ہوتا ہے تسا گویڑ کی تو سی اندازہ لائے ہو سی مردہ کراچی ہے پشاور ہے اسلام آباد ہے لیکن قبر ہوندے آبائی وطن اچ بنتی سرگود دے ایک چک دے وچ میں جنازہ پڑھایا اللہ دی شان ہے ایک بندہ اسے چک کے جراندہ ہاں لیکن اسلام آباد کام کرندہ ہاں ایک بندہ اسے چک کے جراندہ ہاں کراچی کام کرے کتھے کراچی ہے تے کتھے اسلام آباد ہے راندے اٹھائی رہے گھر ناندہ اٹھے ہاں اتفاقاً ہکے دیوار فوت دعا دیاں بیتاں آئیاں انہاں کو غسل دیتا انہاں دا جنازہ پڑھایا تے نالے انہاں دی قبراں بنی راندہ کتھے آئی کراچی قبر بنی سرگود دے چک کے دعا راندہ کتھے آئی اسلام آباد قبروں دے نال بنی یہ کیا وجہ ہے سیانے بندے کیا آتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا یہ خاک اٹھائی آئیے اللہ پاک نے اپنی قدرت نال جس نے آدم علیہ السلام نو مٹی نال بنایا آئی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں انہاں پر ماریا زمین جے طوفان برپا ہویا کوئی ذرہ کی تھوں کوئی ذرہ کی تھوں کوئی ذرہ کی تھوں ایک مجموعہ بڑھ گیا اللہ نے ہاں پیش کیتا اللہ نے اپنے رحمت امی وسایا آٹے دی طرح انہوں گنیا گیا اپنی قدرت نال گنیا پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت آلے ہتھا نال اکھاں بڑھائیاں اللہ نے اپنے قدرت آلے ہتھا نال کان بڑھایا اللہ نے اپنی قدرت آلے ہتھا نال ناک بڑھائی اللہ نے اپنی قدرت آلے ہتھا نال کھاٹی بڑھائی اللہ نے اپنی قدرت آلے ہتھا نال گلنا بڑھائیاں چہرہ بڑھایا پھر اللہ پاک دے بارے خود فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے انسان نو اپنے ہتھا نال انج بنایا کما یلیق بشانہ خلقتہ بیدیا کما یلیق بشانہ اللہ نے اپنے ہتھا نال بنایا جویں اللہ آپ چاہندے ہاں سبحان اللہ اس واسطے آتے ہیں کہ وہ نکاوڑ لگے استاد نکاوڑ لگے بھرا نکاوڑ لگے بھرا تے کاوڑ لگ جاندی ہے استاد نو شاگرد تے کاوڑ سمجھتے بیٹھے ہو استاد نو شاگرد تے کاوڑ لگ جاندی ہے لیکن چہرے تے نہ ماریا کرو چہرے تے نہ ماریا کرو کیونکہ اللہ پاک نے اپنی قدرت آلے ہتھا نال بنایا اور اللہ پاک نے بنا کے نال قسم بھی چاہیے والتین مینوں قسم تین دی والزیتون مینوں قسم زیتون دی وہذا البلد الامین والتین مینوں قسم تین دی والزیتون قسم مینوں زیتون دی وطور سینین مینوں قسم طور سینان دی وہذا البلد الامین مینوں قسم اس امن علی شہر دی اللہ نے چار قسمہ چاہ کے مڑ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سبحان اللہ البتہ تحقیق اسا انسان کیڑا سونا بنایا ہے اسا انسان کیڑا سونا بنایا ہے
قسمہ جان کے اللہ پہ فرمائندا ہے میں انسان کو بڑا سونا بنا اس واسطے فرمایا چہرے تے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے. خیر میں بات عرض کر رہا ہوں آپ اندازہ لاؤ کہ بندہ فوت ہوتا ہے ان کی قبر کتنے بڑھتی ہے جتھولا. نوجوانوں میری گل کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر پنجابی نہیں آتی تو اردو گل کراں غور نہ سنو گلاں بہت قیمتی ہیں. یہ ہفتے تو بعد گھنٹہ ملتا ہے گلاں سنیوں بڑے کام آسن. ان گلاں نال ایمان مضبوط ہوتا ہے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اتنے فتنے اڑ اڑ کے آندے پین جی میں شاپر اڑتے نہ میری جی کتنے فتنے پیدا ہوتے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. ضمنت گل پیا کرے نا کراچی دے وچ اللہ معاف کرے عورتاں دا دودھ چو کے پیوایا جاتا ہے. کتنا بڑا فتنہ کتنا نقصان ہوتا ہے. حالانکہ شریعت کا مسئلہ کی ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے ایک مائیے اللہ نے ان اولاد دیتی ہے کسے وجہ کر کے ان چھاتی تے دودھ کوئی نہیں. اگر کوئی ہور عورت دا او بچہ دودھ پی لوے جس نے بچہ جوان ہو سی اس عورت دی جیڑی بیٹی ہو سی ان دی رضائی بہن بن گئی سی. ان نال ایندا نکاح نہیں ہو سکتا. ممانعت اگر کسی اور زنانی دا کوئی دودھ پی لوے تو شریعت کا مسئلہ کہ وہ دی اولاد نال نکاح نہیں ہو سکتا حرام ہے. فتنہ پیدا ہو گیا ہے کھلا کھلا اللہ دی نافرمانی پئی ہوئی. اس واسطے قرآن پاک دے نیڑے آؤ قرآن دے نیڑے آسو حقیقت دی گلاں تواڈے سامنے آسن. یہ گل اج پکا لو نوجوانوں جیڑی گل توجہ میرے وال کریا ہے روٹی کھاون نال بھوک دور ہوندی ہے. یہ گل کا دہرا لو روٹی کھاون نال بھوک دور ہوندی ہے. پانی پیون نال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو میرے نال روٹی کھاون نال بھوک دور ہوندی ہے. پانی پیون نال پیاس دور ہوندی ہے. نیند کرن نال تھکاوٹ دور ہوندی ہے. دوائی لون نال بیماری دور ہوندی ہے. بلب جلاون نال اندھیرا دور ہوندا ہے. قرآن دے آون نال جہالت دور ہوندی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ قرآن دے آون نال جہالت دور ہوندی ہے. نوجوانوں تسا جڑے حضرات بیٹھے ہو بہت قیمتی ہو. اپنے آپ کو اور قیمتی بڑھاؤ. جب دعا منگو ایک دعا میں تمہیں آج یاد کریں گا. بچہ کوئی تو بڑے سامنے آنے نا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے انتظام ہوا. پتہ نہیں اللہ پاک کیا نہ دل پھیر دے رہے کہ وہ قبول کر رہے. اے دعا منگی کرو توجہ کرو. جدو بھی دعا منگنی ہوئے یہ آخر کرو یا اللہ سارے بولو یا اللہ مینو اپنے مقدس دین واسطے قبول فرما. یہ دعا منگنی ہے یا اللہ مینو اپنے مقدس دین واسطے اور ہمیشہ واسطے قبول فرما. اپنی زبان اللہ کو نا یاد ہو جاتا یا اللہ مینو اپنے مقدس دین واسطے اور ہمیشہ واسطے قبول فرما. اج ہر چیز دی فکر ہے ہر شے تے محنت ہونی پئی. ڈھوراں تے محنت ہونی پئی. ورکشاپ تے محنت ہونی پئی.
مکانہ تے محنت ہوندی پئی ہے، کھیتی باڑی تے محنت ہوندی پئی ہے۔ خود سوچو جڑے تسی آئے بیٹھے ہو بڑی اچھی بات ہے، ایک منٹ واسطے سوچو اگر تسا نہ آندے تو مسجد خالی ہے۔ ایک منٹ واسطے سوچو کیا اے قرآن اللہ دی عبادت کردا واسطے، اللہ دی عبادت درختاں واسطے، اللہ دی عبادت پہاڑاں واسطے، اللہ دی عبادت آسمان دے ستارے واسطے، اللہ دی عبادت کیا کرنی ہے؟ اسا مسلمان کرنی ہے۔ جمعہ اللہ دی عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ دے گھر کو آباد کرنا اللہ دی عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا اللہ دی عبادت ہے کہ نہیں؟ خود سوچو کتنے افسوس تے ارمان دی بات۔ اذان ہو گئی ہے، گھراں دے وچ مسلمان اذان سن کے حالانکہ جمعہ فرض ہے اور بغیر جماعت جمعہ نہیں ہوتا۔ زور دی نماز ہے، جماعت رہ گئی ہے، جماعت تو بندہ رہ گیا وکھریاں پڑھ سکتا ہے، پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ۔ عصر دی نماز جماعت نال پڑھنی ہے، رہ گیا وکھریاں پڑھ سکیں گی، لیکن جمعہ جماعت تو بغیر نہیں ہوتا۔ جمعہ وکھریاں اگر رہ گیا ہوتا جمعہ تو زور دی نماز پڑھے، جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ جمعہ تاں ہی پڑھ سی جے جماعت نہ ہو۔ مفہوم اس طرح ہے، لعنتیں ہوندے اتے جڑا جمعہ نہیں پڑھدا۔ اسی مسلمان ہو کے جمعے تو غافل ہیں، اسی مسلمان ہو کے اللہ دا پیغام آندا اسی غافل ہیں۔ کتنے غافل ہیں، کتنی ارمان دی بات ہے، کتنی افسوس دی بات ہے۔ اس واسطے نوجوانوں اپنے آپ کو اللہ دی بارگاہ میں قبول کراؤ۔ کہ جڑے تسی آئے بیٹھے ہو انجے نہیں آئے بیٹھے، بہت بڑی طاقت ہے جس نے تمہارے دل دے وچ اپنی محبت پا کے ایتھے بلا لیا ہے۔ آپ دیکھو ابرا بادشاہ خانہ کعبہ نو گراوਣ آیا ہے کہ کوئی نہیں آیا؟ نوجوانوں سنتے بیٹھے، ابرا بادشاہ خانہ کعبے نو گراوਣ آیا ہی نا، تے ابرا نے یہ سوچیا میں جو خانہ کعبے نو گراوਣ ہے تے پہلے چھیڑ خانی تے کرا، ابتدا تے کرا، پتہ کرو اتو دا وڈیرا کیڑا ہے۔ انہاں کہ اتو دا وڈیرا ہے عبدالمطلب، جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجے پیدا کوئی نہ ہوئے۔ عبدالمطلب دے ڈھور ڈنگر اس نپال ہے تے ڈھک چھوڑے۔ جناب عبدالمطلب کو پتہ لگا ابرا بادشاہ کو بھاگ گیا۔ ابرے سمجھا کہ اے میرے کو آ کے پوچھن کیویں آئے ہوئے ساڈے نال، لیکن جس نے ابرے نے پوچھیا ابو کے پیا دن میں تو تیرے کو اس واسطے آیا کہ میرے دو ڈنگر تیرے نوکراں بال کے کھلایا نے وہ میرے واپس ہوئے۔ ابرا نے کیا کل آیا اس کا کیا کہ میں سمجھائی کہ تُسا پوچھو کہ کیویں آئے ودے ہو، تو ہم تو اپنے ڈھور ڈنگراں دی فکر ہے، اساں تو بڑا بڑا پروگرام لے کے آیا۔ کیڑا پروگرام؟ کہ ساڈا پروگرام ہے آ جڑا سامنے خانہ کعبہ ہے نا، اسی نعوذ باللہ گراوਣ آئے۔ جناب عبدالمطلب نے کیا کیا؟ گل سنو ابرا، ڈورن میرے یہ اور مین دے چا تے جندا گھر ہے وہ آپ پہ دا خیال کر لے سبحان اللہ۔ اساں نیڑے کوئی نہیں آنا۔ اللہ دنیا کو یہ دستور دکھاونا چاہتے ہیں نا۔ عبدالمطلب نے مکہ دے وچ اعلان کرایا کہ اپنی حویلیاں چھوڑ دیو، جیڑا کوئی قیمتی مال چاہ کے تے اس شہر وچ باہر نکلا۔ لوگ
چکا چھوڑ کے تے پہاڑ دے پیچھے لوگ کے بہ گئے ابرا نے آخیا کہ ہوں ساڈے واسطے رکاوٹ ہی کوئی نہیں بندے تو سارے وقت ہے بڑے آکڑ نال جو آمن لگا اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل گھلے انہاں دے پنیاں دے وچ نکیلے پتھراں اٹھائیں چھڑیندے آن سر ولو پار ہوندا ہے پیشاب دے نکل ہوندا ہے بندہ مر جاندا اللہ دکھاونا چاہندے نو لوگو اگر تسا میرے دین دا کام نہ کرے سو میں کسی اور کو لے رہی سا اللہ نے قرآن میں فرمایا اس واسطے جڑے تسی آئے بیٹھے ہو بڑے خوش نصیب ہو اور اللہ کو اور قبول کرائے اور کوشش کیتی کرو ایک وجہ اتھے آگے کرو بلکہ پہلے آئے کرو اور چار پانچ مسلمان براواں نوں دعوت دیتی کرو اگلے جمعے واسطے ہن لا محنت کرو 4-5 ساتھیاں نوں دعوت دیو تاکہ جمعے دن اتھے آویں اسی اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ دا قرآن سنیے اسی ویکھیے اللہ نے ساڈے واسطے قرآن کی بیان کیتا کوشش کرے سو کہ کوئی نہ سارے آکھو انشاءاللہ گل مکائیے جمعے دے ٹائم ہی ختم ہوندا پیا ہے توجہ میں گل کر رہا ہوں جس لئے بندہ فوت ہوتا ہے ان قبر دفنایا جاتا ہے سیانے کے آدن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا بندے فوت گدائی ہوندے قبر گدائی بن دیئے یہ جتھے قبر بن دیئے اتھوں ہوندہ خمیر بنایا گیا ایک منٹ واسطے سوچو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو مثال فرمایا دنیا تو پردہ فرمایا کہ نہیں فرمایا اللہ نے خود قرآن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر کسی واسطے موت کا فیصلہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قبر مبارک رکھیا گیا کہ نہیں رکھیا گیا اسا حج تے بہنے اتنے جا کے درود و سلام پڑھتے ہیں نا اس دنیا تو پردہ فرما گئے وہ الگ بات ہے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا یقین ہے اللہ پاک نے انہوں جس جسم عطا نہ دنیا میں جران دیاں اسے جسم عطا نو اللہ پاک نے قبر زندگی دے چھوڑی ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک زندہ ہیں اسا درود و سلام پڑھنے آئے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ایک منٹ واسطے سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے آئین انہاں خبیر اتوں بڑھیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اٹھائی مدفن ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اٹھائی مدفن ہیں معلوم ہویا جتو خمیر امام الانبیاء دا بڑھیا ہے اتو خمیر ابو بکر صدیق دا بڑھیا ہے اتو خمیر جناب فاروق اعظم دا بڑھیا ہے کتنے عظیم انسان یکم محرم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ایک دن فجر دی نماز مصلی رسول تے کھڑو کے پڑھیں دے بیان ایک ظالم لکا بیٹھائی اس نے برچھا ماریا آر پار ہو گیا ایک روایت چے اسے دیوار ایک روایت چے 3 دن بعد وہ زخم زیادہ گہرے ہم شہید ہو گئے میرے بھائیوں جیڑے حضرات دین دی خدمت کریں دیا دنیا تو چلے گئے وہ ساڑھے محسن ہیں انہوں نے خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یکم محرم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادت جب دہاڑا ہے اللہ پاک اسانو انہاں تے ایمان رکھن دی توفیق عطا فرماوے
اللہ پاک سانو مانگا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین